السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے کہ اس نے قتل کیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج جانتا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ مارو اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس آدمی کو، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموت اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو، وَیُریکُم اور دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس سب کو دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارۃ جیسے کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ جاری ہو جاتا ہے ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی پتھر ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ جاری ہو جاتے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور جاری ہو جاتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں پتھر، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کے کاموں سے، ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا یعنی جب بنی اسرائیل والوں میں سے کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور وہ پھر کرنے لگے کہ اس نے فلاں نے قتل کیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا، یعنی ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور وہ پھر کرنے لگے کہ اس نے قتل کیا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کرنے کے لیے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے ایک یتیم بچے کی گائے تھی، تو پھر انہوں نے اس یتیم بچے سے گائے لی اور پھر اس کو ذبح کر دیا اور اس گائے کے برابر سونا دے کر اس گائے کو خریدا اور اس گائے کو ذبح کیا۔ جب اس گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کروانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قیامت کے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ لے کے اس آدمی کو لگا دیں تو پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے اس کا کچھ حصہ لگایا گائے کے گوشت کا تو وہ آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے اپنے بھتیجے نے قتل کیا۔ جب اس نے یہ بات بتائی اور وہ پھر کیا ہو گیا، وہ پھر فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، جو یہ بات ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گوشت کا بعض کچھ حصہ اس کو لگا دو، کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بس کی بات ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک جو زندہ ہے اس کو مردہ کر دے اور جو مردہ ہے اس کو زندہ کر دے، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر کام اختیار ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، یہ سب دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل والے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتیں، ہر چیز اور ہر عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا کام تھا اپنے دل کو نرم ہو جاتے، حالانکہ ان کے کام تھا نرم ہونا، تو وہ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یا تو پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یعنی پتھر بھی اتنے ہیں کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ نہریں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ نکلتا ہے ان سے پانی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر سے پانی آ رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور یہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کا تو کام تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کیونکہ انسان جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے قیامت کے دن، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے تو ان کو تو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہم سب کو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہو کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر ہے، حالانکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو جواب ہی نہیں دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ من خشیہ یہبط من خشیت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے کسی کے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال سے بے خبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کسی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کام زمین میں کر رہے ہیں، جو ہم اچھا کام کرتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جو ہم برا کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں موجود ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو ہمارے بات دل میں موجود نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بات پیدا ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات کو جاننے والا ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ بات کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔